بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی بلاؤں سے، آسمانی اور ہر طرح کی دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور مجھے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، اور مجھے بھی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پھول۔ یہ 3 پھول بناؤں گی میں۔ ایسے تو یہ جو ڈرا ہوا ہے یہ زیادہ ہے میرے پاس، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو 3 پھول بنا کر جو ہے وہ دکھاؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 3 پھول نیو سٹائل کے ہیں یہ۔ پھر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا سٹائل شیئر کر رہی ہوں، نیو ڈیزائن ہے یہ بالکل۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیرٹ کلر ہے یہ، مجھے پیرٹ اور گرین کا جو کنٹراسٹ ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے، تو اس لیے میں یہ کر رہی ہوں اس طرح۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور کنٹراسٹ اچھا لگے تو آپ نے وہ بھی کر لینا ہے۔ بلیک اور ریڈ بھی اچھا لگے گا، اگر آپ باہر والے بڑے پھول ریڈ بنا لیں اور اندر والی جو چھوٹی پتیاں ہیں جو میں نے بنائی ہیں وہ آپ بلیک بنا لیں، وہ بھی بہت اچھی لگیں گی۔ تو مجھے یہ پیرٹ کلر بہت پیارا لگتا ہے گرین کے ساتھ نا۔ تو یہ میں نے پہلے 2 پھول بنا لیے تھے۔ تو یہ سیدھا آپ نے کاج ٹانکا ہے، سوئی کو آگے رکھ کر بنا لینا ہے، آپ نے پتیاں اس کی بنا لینی ہیں۔ سارا پھول جو ہے وہ اسی طرح آپ نے کور کر لینا ہے۔ اس کے بعد گرین دھاگا لینا ہے۔ گرین کو جو ہے وہ اندر سب سے جو پتیاں ہیں اندر ان میں جو لیزی ڈیزی والا جو سٹائل ہوتا ہے وہ والا آپ نے ایک ٹانکا لینا ہے، اور پھر اس کو ہاف کرنی ہے، اور پھر اس کو جو ہے ہم نے کاج ٹانکے کے ساتھ فل کر دینی ہے۔ بہت پیارا یہ ڈیزائن لگے گا۔ تو میں کوشش کروں گی کہ اب اگلی جو میری ویڈیو ہو وہ تارکشی کی ہو۔ مجھے ایک میری جو تھی ویورز، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپی جان دھاگے نکالنے کا طریقہ بتا دیں، جو تارکشی کے دھاگے ہوتے ہیں۔ تو ویورز دھاگے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میری جو سب سے پہلی کلاس 1 ہے نا، جو تارکشی کی کلاس 1، اس میں نے دھاگے نکالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جس قسم کی تارکشی کرنی ہوگی، پھر آپ اس قسم کے دھاگے خود ہی اپنے ذہن سے پھر نکال سکتی ہیں۔ ویسے میں ایک دفعہ پھر ایک ویڈیو بناؤں گی دھاگے نکالنے والی، لیڈیز جو شرٹ ہوتی ہیں ان کے دھاگے نکالنے والی بھی بناؤں گی، کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ وہ جو پٹی نیک ہوتا ہے جو اس کے حساب سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کٹنگ ہوتی ہے پلیٹ کے ساتھ، کینچی کے ساتھ، پھر دھاگے نکلتے ہیں۔ کیونکہ اگر دھاگے نکلنے میں چھوٹی موٹی سی مسٹیکس ہو جائے نا، تو پھر وہ ساری جو قمیض ہوتی ہے نا، وہ شرٹ کا جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ سارا پھر خراب ہو جاتا ہے۔ دھاگے باقی والے نیچے کی طرف سے بھی نکل آتے ہیں، پھر وہ برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ تارکشی کی ہو۔ تارکشی جو ہے، پہلے بھی کہتی ہوں، تارکشی جو ہے وہ ایک آگ کا دریا ہے جو کود کے جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بور ہو جاتی ہوں میں تارکشی سے، اگر آپ میرے دل کی پوچھے تو، کیونکہ مجھے منافقت نہیں آتی، اور نہ ہی مجھے منافق لوگ پسند ہیں۔ تو اس لیے جو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے میں منہ پہ کر دیتی ہوں۔ تو تارکشی جو ہے، یہ پیارے پیارے پھول، پیارے پیارے رنگوں کے پھول، دیکھیں کتنا دل لگتا ہے ان کے ساتھ بنانے میں، کتنا مزہ آتا ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے۔ ریبن ورک ہو گیا، یہ والی چیزیں ہو گئیں دھاگے کی، پیارے پیارے رنگ، پیارے پیارے پھول، دل کرتا ہے ان کو بناتے رہیں نئے نئے سٹائل سے، نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے۔ جب ہم 2 کلروں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کا کنٹراسٹ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے پھول، پھر نئے طریقے سے بنانا، یہ کتنا اچھا لگتا ہے، نئی نئی چیزیں۔ اور جو تارکشی ہوتی ہے نا، اس سے تو بندہ نا بس نیند آنے لگ جاتی ہے، یہی سمجھ لیں مجھے تو تارکشی کے بنا کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی میں یہ والی بھی، سٹارٹ کروں گی اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب جی بن رہا ہے یہ اندر کی طرف والا حصہ۔ پتیاں جو آپ لوگوں کو گرین گرین نظر آ رہی ہیں دوسرے پھولوں میں، وہ میں نے ایسے بنائی تھی۔ ایک ٹانکا لیا سیدھا سیدھا، اوپر سے اس کے لیزی لیزی والا سٹائل ہے یہ، تو سیدھا سیدھا ٹانکا لیا۔ پہلے چاروں طرف میں نے ٹانکے لے لیے تھے، 5 لیے تھے میں نے، سیدھے سیدھے ٹانکے لیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو کیسے فل کروں گی۔ پھر اس کے اندر جو میں نے رکھا ہوا ہے پیارا سا لڈو سا بنا کر، گول سا لڈو سا، ایسے لگتا ہے جیسے ویلوٹ کا پیس کاٹ کے رکھا ہو، ویلوٹ کا کپڑا نہیں ہوتا جیسے اس کا پیس کاٹ کے رکھا ہو، یا ویلوٹ کی ایپلک ہو، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ لڈو سا میں نے کیسے بنایا ہے، اس کا بھی بڑا مزے کا طریقہ ہے۔
یہ انگلیوں کے اوپر بنتا ہے، انگلیوں پہ لپیٹ 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 کر آپ نے اس کو پھر کاٹ دینا ہے، اور پھر وہ لڈو سا بن جانا ہے۔ اس کو پھر آپ نے دھاگا ڈال کے سوئی میں پھر آپ نے اس کو اپنے پھول کے سینٹر میں رکھ دینا۔ یہ بڑا مجھے پسند ہے، یہ نا ابھرا ابھرا سا لگتا ہے۔ اس میں چاہیں تو آپ موتی ٹانکا بھی بنا سکتی ہیں، جسے بو ٹانکا کہتے ہیں، وہ بھی آپ یہاں سینٹر میں گول والے سرکل میں بنا سکتی ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چاہے آپ یہاں پر نخ رکھ سکتی ہیں، آپ یہاں پر مرر بھی لگا سکتی ہیں، وہ بھی اچھا لگے گا۔ تو جو آپ کو اچھا لگے آپ یہاں اس طرح پھول کے اندر آپ بنا سکتی ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، سب کا دل کرتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کو، اپنی مرضی کا ڈریس منتخب کرنے کو، اپنی مرضی کے کھانے منتخب کرنے کو، اپنی مرضی کا گھر ڈیکوریٹ کرنے کو، کہ ہمارا ہر لڑکی ہوتی ہے نا، ہر عورت اور ہر لڑکی جو ہوتی ہے اس کا خواب ہوتا ہے اپنا ایک گھر ہو، بے شک چھوٹا سا ہی۔ وہ کہہ دیتی ہے پاویں چھوٹا ہوئے تو اپنا ہوئے بس۔ تو ایک چھوٹی سی اس کی چھوٹی سی ایک رعایا ہو، ایک اپنی اس کی حکومت ہو، چھوٹا سا گھر اس میں اس کے جو فیملی ممبر اس کے بچے ہوں، اس کی رعایا ہو، وہ خود ملکہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو ایک مطلب کہ ملکہ ہی تصور کرے گی نا۔ وہ اپنے گھر میں جب رہے گی، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے گی، اس کے جو اپنے گھر میں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی، میں کہتی ہوں وہ روکھی سوکھی بھی کھائے گی نا، تو وہ بھی اسے سکون ہوگا، کیونکہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے چھوٹا سا گھر ہو، اپنی مرضی کی زندگی ہو، بچے ہوں، اچھا سا شوہر ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک نیچرل ہے، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ میں صرف یہ اپنی بات نہیں کر رہی، یہ حقیقت ہے، یہ سب کی ہے۔ کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اپنی مرضی کے حساب سے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہوتی ہیں تھنکنگ ہوتی ہیں، اس حساب سے کوئی کسی کو کیا چیزیں پسند ہیں۔ کسی کو گھر کو ڈیکوریٹ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، کسی کو گھر میں سہولتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، کہ گھر میں سہولتیں زیادہ ہوں، اور کسی کو اوپن گھر پسند ہوتا ہے، کسی کو بند گھر پسند ہے، کہ بالکل سارا ہر طرف سے کور ہو جائے، بالکل باہر سے ڈسٹ وغیرہ نہ آئے۔ لیکن کچھ لوگوں اپنے اپنے ویوز ہوتے ہیں، اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ اب اوپن گھر کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو اوپن گھر کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اور بند جو بالکل بند کور ہوا ہوتا ہے اس کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپن گھر میں ہوا آتی ہے، کراسنگ ہوتی ہے، وینٹیلیشن ہوتی ہے، تازہ ہوا آتی ہے، اچھا موسم جب ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں تازہ ہوا آتی ہے، بارش وغیرہ کے موسم میں، اور سردیوں میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، دھوپ آتی ہے، تازہ ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ دونوں موسموں سردیوں اور گرمیوں میں وہاں پر تازہ ہوا کا جو ہے وہ داخلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اور بند گھر کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں تازہ ہوا نہیں ملتی، روشنی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی کے بھی بے شمار فائدے ہوتے ہیں، صبح اور شام کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، ہم اپنے حساب سے۔ اور یہ بھی ایک بات اور بھی ہے کہ ہم لوگ نا کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کا گھر ہے، کوٹھی ہے، جو بھی، ہمیں اس کا نقشہ بہت پسند آ جاتا ہے، پھر جب ہم اپنا گھر بنانے لگتے ہیں ہم اسی حساب سے بنا لیتے ہیں، لیکن وہ جو لوکیشن ہوتی ہے ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ اس کا گھر کس ایریے میں تھا، وہ لوکیشن کیسی تھی، وہ علاقہ کیسا تھا، اس کا سیوریج سسٹم کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، ہم بس خوبصورتی دیکھتے ہیں اور ہم وہ گھر جو ہے وہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے جا کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ گھر دیکھیں، اپنے پلاٹ کا جہاں پر آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے اس کا رخ دیکھیں، اس کی لوکیشن دیکھیں کہ دھوپ والی طرف ہے یا ادھر اس کے پانی کا سسٹم کیسا ہے، اس کا جو ہے اس کی ہوا کا رخ کیسا ہوگا، دھوپ کا سسٹم کیسا ہے، پھر آپ اس حساب سے اپنے گھر کا نقشہ بنائیں، آپ اس حساب سے اس کو ڈیکوریٹ کریں۔ سارا سسٹم آپ سب سے پہلے آ جاتی ہیں سہولتیں، چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب آپ کو اس گھر کا سکھ ہی نہیں ہوگا، اس کے آرام ہی نہیں ہوگا، اس کے دھوپ میں یعنی گرمیوں میں گرمی سے بچانے والا اور سردیوں میں سردی سے بچانے والا ہی جب وہ گھر نہیں ہر قسم کا تحفظ دینے والا ہے، تو پھر اس کی اکیلی خوبصورتی کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے نا، پھر اکیلی خوبصورتی کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نقشہ ہمیں خوبصورت لگا تو ہم نے وہ اپنا گھر اس حساب سے بنا لیا۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ دیکھ کر بنانا چاہیے، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگا، لیکن آپ جو اپنا گھر بنائیں آپ اس حساب سے بنائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھ کر ہمیں بنانی چاہیے۔ تو اب میں بنا رہی ہوں، اپنے پھول کی طرف آتی ہوں۔ جب میں باتیں کرتی ہوں تو باتوں میں بہت آگے ہی نکل جاتی ہوں۔ تو اب میں اپنے پھول کا جو کارنر والا حصہ ہے اس میں بنا رہی ہوں کاج ٹانکا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو میں نے پہلے والا کاج ٹانکا بنایا ہوا میں اسی کے اندر سے ٹانکے لے رہی ہوں۔
ٹھیک ہے نا. یہ ایک کنگری سی بن جائے گی. وہ جو کروشیا کا کام کرتے ہیں نا لوگ, ان کو کروشیا بنانا آتا ہے, مجھے تو خیر نہیں آتا, میں نے کبھی سیکھا بھی نہیں اور مجھے اس میں دلچسپی بھی نہیں تھی. جو ہماری نانی امیاں دادی امیاں ہوتی ہیں, ہماری بڑی جو بزرگ ہوتی ہیں, ان کو یہ بہت آتا ہے, ان کو میں نے بناتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے پیارے پیارے اس کے سیمپل ہوتے ہیں, بڑی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں, اس کا بہت کچھ بنتا ہے. اس کی بیڈ شیٹس بنتی ہیں کروشیے کی, اور کشن بنتے ہیں, اور جرسیاں بنتی ہیں, ڈریس بنتے ہیں, شالیں بنتی ہیں, اور ڈریسنگ ٹیبل کے کور وغیرہ بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں بنتی ہیں بہت زیادہ اس قسم کی. جن کو شوق ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, اب میرا یہ شوق ہے تو میں اس میں لگی رہتی ہوں, اور جن کو وہ شوق ہوتا ہوگا وہ بھی وہ چیزیں بناتے ہی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. طرح طرح کے سیمپل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے میں باہر کی طرف بنا رہی ہوں ویورز, یہ میں ڈبل دھاگے کے ساتھ بنا رہی ہوں, کیونکہ پھر وہ ابھرا سا لگتا ہے, ڈیزائن کنگری سی بنی ہوئی نا سائڈوں پہ ہائشہ سا, وہ بھی پیارا لگتا ہے. یہ میرا پھول کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ اس کا آخری والا حصہ ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس کے سینٹر میں گول سا جو ہے وہ ویلوٹ کا ایک پھول سا بنا کر رکھ دینا ہے, دھاگے کا ہوگا, لیکن وہ دکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ ویلوٹ کاٹ کے رکھے. یہ دیکھیں, یہ میں اپنی فنگر کے اوپر لپیٹ رہی ہوں اس کو, جیسے کچھ لوگ باتیں لپیٹتے ہیں بڑی 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 چھوڑتے ہیں. ہمیں تو خیر نہیں آتی بڑی بڑی چھوڑنی, ہم تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. جو بات ہوتی ہے ہم تو وہی کر دیتے ہیں. نہ ہم نے کبھی بڑی بڑی چھوڑی ہیں, اور نہ ہمیں کبھی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نہ ہی ایسی ویسی سی باتیں کروائے ہم سے. تو یہ دیکھیں, اس کی کٹنگ کرنی ہے. کٹنگ کرنے کے بعد اس کی شیپ جو ہے وہ اپنے متناسب لحاظ سے کاٹ لینی ہے, ہر لحاظ سے وہ برابر ہو جائے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے تینوں پھول بنا لیے تھے. وہ میں نے اوپر ریڈ اس لیے دیا تھا کلر اچھا ہو جائے. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. شکریہ.